الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آج کی اس نظم میں میرا موضوع سخن غمگسار ملت، نباز وقت، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا وہ لافانی کلام جس میں انہوں نے عمومی طور پر جمود و تعطل اور غفلت کے شکار مسلمانان عالم کو اور خاص طور پر بیجا حکمت و مصلحت کا پٹا اپنے گردن میں ڈال کر سسکتی، ترقی اور ترقی ہوئی اسلامی روحوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے پوری بے غیرتی، بے ضمیری اور بے حسی کے ساتھ وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے منبر و محراب اور اسلامی درسگاہوں سے عنصر اقامت ظالمن اور مظلومہ اور وَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا سبق پڑھنے اور پڑھانے والے ہم اہل مدارس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اٹھ کے اپنے جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے گور کا آواز ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے سپاہیوں، آج حرمین شریفین کے سر پر نام بنا بیٹھا ابن سلمان مکمل طور پر یزیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ فلسطین کی سرزمین اسرائیلی دہشت گردوں کے ایٹم بم اور راکٹ سے چھلنی ہے۔ فلسطین کی سرزمین، فلسطین کا شہر غزہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے اخروی جہنم کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ مصر و یمن اور شام و عراق میں وہاں اہل ایمان کے ساتھ لاشوں پر بیٹھ کر دشمن جشن منا رہا ہے، اور خود اس ملک ہندوستان میں انصاف کی چیخیں نکل رہی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، ظلم ننگا ناچ رہا ہے، اور گلی گلی کوچے کوچے مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کے شعلے اگل رہا ہے۔ اخلاق پہلو خان اور تبریز جیسے دسیوں معصوم مسلمانوں کو جے شری رام کے نعروں کے گونج میں لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے نگاہوں کے سامنے، علی گڑھ سپریم کورٹ کے نگاہوں کے سامنے جے این یو کے مسلم طالب علم نجیب احمد کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ قانونی طور پر احتجاج کر رہے جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شاہین صفت بہروں اور قاضی روح بھائیوں پر درندگی کے حد پار کر دی گئی، اور 3 دنوں تک اس ملک ہندوستان کی راجدھانی چلتی رہی۔ مسجد کے بنانے پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا، حضور کے مزارات نذر آتش کر دیے گئے، اور قرآن کریم کو لوٹ کر پھینک دیا گیا، مسلم دکانوں اور مکانوں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ لیکن افسوس سر افسوس، فتح روم کی داستان مزے لے کر بیان کرنے والے خالد بن ولید اور عمر غازی کی بہادری کی ریل گانے والے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو شہید کی جانبازی کے ترانے پڑھنے والے ہمارے
دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی تقریر پیش کی۔ اب جناب طفیل انصاری آئے۔